الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہی لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ آج اس آیہ مبارکہ کے الراکعون الساجدون ان دو لفظوں کے اوپر بولنے کا ارادہ ہے۔ جی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کی تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ تھوڑی سی نماز بھی سیدھی کر لیں۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرض ہیں۔ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ سارے مل کے بول لیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ نماز کے اندر 7 فرض ہیں۔ نماز کے اندر پہلا تکبیر تحریمہ، پہلا تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ فرض ہے۔ دوسرا قیام، کھڑا ہونا۔ تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قاد اخیرہ اور ساتواں سلام۔ یہ 7 فرض ہیں نماز کے، ان کو یاد رکھنا ہے اور آگے بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ انشاءاللہ ثواب ملے گا، تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا، قرآن سمجھنے سمجھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 7 فرض ہیں۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہے نا؟ دوسرا قیام، کھڑا ہونا۔ تیسرا قرات کرنا بھی فرض ہے، بغیر قرات کے نماز نہیں۔ پھر رکوع، پھر سجود، پھر قاد اخیرہ اور پھر آخری سلام، یہ 7 فرض ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، خاص طور پر کیوں لفظ استعمال کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت، عادتاً انسان کھڑا بھی ہوتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، آدمی کھڑا بھی ہوتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، لیکن کسی سے کہنا کہ وہ کھڑا تھا تو اس سے یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، یا وہ بیٹھا تھا تو اس سے بھی نہیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ یار وہ رکوع اور سجدہ کر رہا تھا تو اب سمجھ میں آ گئی یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میرے مالک نے یہ 2 لفظوں کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فوراً سے پہلے رکوع اور سجود کا نام سنتے ہی بندے کا ذہن نماز کی طرف منتقل ہو جائے، اور پھر نماز کے اندر عبادت، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، تذلل، اظہار عاجزی، انکساری کرنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، تذلل، اپنے آپ کو کمتر اور ذلیل اللہ کی بارگاہ میں بتانا کہ یا اللہ تو عظیم، تیری شان والا، سبحان ربی الاعلیٰ، ہم ذلیل ہیں یار۔ احترام کہہ لیں، تذلیل کہہ لیں، جس طرح کہہ لیں، تو اس کا سب سے پہلے احترام اور ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے سامنے کھڑا ہوا جائے، پہلا درجہ تذلل کا وہ ہے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، یہ پہلا درجہ ہے تعظیم کا بھی اور عبادت کا بھی۔ پھر دوسرا درجہ وہ ہے رکوع کا، اور تیسرا اور سب سے سپریم درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے سجدے کا۔ تو میرے مالک نے اس آیہ مبارکہ میں بالخصوص رکوع اور سجود کا ذکر فرمایا ہے تاکہ غایت عبودیت پر دلالت ہو اور اس پر تنبیہ ہو کہ نماز مقصود انتہائی خضوع اور تعظیم ہے۔ نماز کا مقصد جو ہے، جہاں پر آپ کا حضرت دل نہیں لگ رہا نا، نماز میں توجہ نہیں آ رہی، نماز میں تو ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ آگے ڈی ایس پی کھڑا ہو نا جی یا آئی جی کھڑا ہو تو بندے دیں جو خون خشک ہو جائیں، تو کائنات عالم کا سب سے بڑا شہنشاہ، حقیقی شہنشاہ، اس کے سامنے بندہ کھڑا ہو اور اس کی ادھر ادھر توجہ جائے، دماغ جائے، بڑے تعجب کی بات، بڑے تعجب کی بات۔ تو اس کے لیے پھر یہاں پر ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کروں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وقت پر نماز پڑھی اور پورا وضو کیا، نماز وقت پر پڑھی، پورا وضو کیا، مکمل رکوع، سجود اور خشوع کیا، ہاں جی، ہر چیز پرسکون ہو کے اس نے نماز پڑھی،
تو آقا جی فرماتے ہیں وہ نماز سفید اور روشن صورت میں پیش کی جاتی ہے، چٹی گوری، جو چٹا گورا بندہ ہوتا ہے سونا چٹی گوری نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اور جیسے ہی نماز مکمل ہوتی ہے تو کہتی ہے، نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ نماز بھی دعائیں دیتی ہے، نماز بھی دعائیں دیتی ہے۔ المعجم الاوسط کے اندر 3119 نمبر پر روایت موجود ہے، اور الترغیب و ترہیب کی پہلی جلد کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے میں نے پوچھا، وہ دو تین بار مرتبہ نا اس بندے نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا میں نے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی سے یہ سوال کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا فقال علیک بکثرۃ السجود للہ فانک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئۃ۔ کہتے ہیں جی کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جائے تو بکثرت اللہ کے لیے سجدے کیا کر، پابندی سے سادہ لفظوں میں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ درجہ بھی بلند ہو گیا، گناہ بھی مٹ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، سو تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ یہ سب سے زیادہ اللہ بندے کے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اس کی شان کے لائق ہم اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شان کے لائق ہم اس کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں۔ سادے پنجابی کہندے بندہ پیری پی جائے نا تو قتل بھی معاف ہو جاندے ہیں، بلا تشبیہ وہ شانوں والا ہے، جب ہم اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، اس نے کفر کی، جان بوجھ کے نماز چھوڑا کفر کرتا۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے سورۃ الروم کے اندر منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور اسی کی طرف رجوع اور انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی نماز نہ پڑھنے والا، جان بوجھ کے چھوڑنے والا، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، یہ اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے۔ اسی طرح میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک آدمی اور کفر اور شرک میں نماز پڑھنے کا فرق ہے۔ مومن میں اور مشرک میں فرق کرنے والی کا نام نماز ہے۔ نام حضرت مسلمانوں والے ہونے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، امن مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔ اسی طرح بکر بالصلاۃ فی یوم الغیم
فَإِنَّهُ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ، بادلوں والے دن میں نماز میں جلدی کیا کرو، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے گویا کفر کیا، اس بندے نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، یقیناً ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، لہذا جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، یعنی عہد سے منہ توڑ لیا۔ اسے ابن حبان کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر ان احادیث سے بعض محدثین نے تھوڑا سا الگ بھی موقف اختیار کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو نماز چھوڑنے کو حلال سمجھے وہ کافر ہے، کہ چھڈو جی نمازاں پڑھ گئے کی کٹ لینا ہے، نمازاں مولیاں دا کام ہے، مولوی پڑھتے رہن گے، تسی چھڈو پرے نمازاں پڑھ کے کی کرنا ہے، اے ویلیاں دا کام ہے جی، اسی کاروباری بندے، اسی پڑھے لکھے بندے، وہ بندہ کافر ہے، جو اس طرح نماز چھوڑتا ہے وہ بندہ کافر ہے۔ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز کو ادا نہ کر سکے تو وہ اس حکم میں داخل ہوگا کہ وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگا بلکہ وہ فاسق۔ ایک ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں نماز تو اللہ کا فرض ہے، بالکل یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہے، تو ایسا بندہ فاسق ہے، منکر نہیں ہے نماز کا، وہ فاسق۔ دوسرا محدثین کا ایک موقف ہے کہ اس حدیث پاک مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنا کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ آدمی منزل کی طرف سیڑھیاں چڑھتا ہے نا جی، تو کفر کی پہلی سیڑھی کا نام ہے نماز چھوڑ دینا۔ شیطان ان لوگوں سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں، کالے جادو کرنے والے، یہ تمام کے تمام غلیظ رہتے ہیں، بے وضو رہتے ہیں، بے غسلے رہتے ہیں، پلیت رہتے ہیں، گندی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ جتنا گندہ رہتے ہیں شیطان ان سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور جنات اس کے اتنے زیادہ مرید ہوتے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، تواڈے ورگا پلیت اسی نہیں ویکھیا جی۔ وہ جتنا زیادہ پلیت ہوگا، پخانہ کھائے گا، پیشاب پیے گا، شرابیں پیے گا، زنا کرے گا، پورے عمل کرے گا، تو شیطان راضی راضی ہوندا جائے گا، اوئے ہوئے ہوئے، واری واری صدقے جاندا جائے گا، اور پھر ان کے جناب عمل چلتے ہیں، تیری خیر ہو جائے۔ تو کفر کی پہلی سیڑھی کا نام نماز نہ پڑھنا، نماز کو چھوڑ دیں۔ اچھا جی، تیسرا موقف محدثین کا اس میں یہ ہے کہ نماز کے چھوڑنے والے کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا۔ اللہ پہلے نفلی عبادات چھڑواتا ہے، اللہ پہلے نفلی عبادات چھڑواتا ہے، نفلی کام چھڑواتا ہے، سر پہ ٹوپی اتروا دیتا ہے، کپڑے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، بندے میں گندے مندے تے پاٹے پرانے تے پاویں عجیب جائے کنٹراسٹ بنا کے، اتنے جناب شرٹ پائی تلے دھوتی پا کے جناب مسیتے ٹریا ہے، کچھا پا کے مسیتے ٹریا ہے، یہ کہڑی چیز ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، چھوٹے بڑے پڑھ لینا۔ پہلے اللہ اس طرح دل میں کرواتا ہے، پھر اس کے بعد سنتے چھڑواتا ہے، نفل چھڑواتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں چھڑوا دیتا ہے، ہولے 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 کر دے اللہ کہندا ہن چھڈو پرے، تیری ایسی نماز کر دیاں گا کہ نماز دی شکل بھی صورت بھی نہیں صحیح رہے گی، تے نمازہ بد دعا دے کے جائے گی، مردودہ ایک ہی کیتے ہی۔ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا نا، نماز دعا دیتی ہے، تو نہ صحیح پڑھو تو نماز بد دعا بھی دیں دی۔ چوتھا موقف ہے کہ نماز کا چھوڑنا کافرانہ عمل ہے، اس کے چھوڑنے والے نے گویا کافروں والا کام کیا۔ شراب کون پیتا ہے؟ کافر۔ سور کون کھاتا ہے؟ کافر۔ بے ایمانی دھوکہ کون دیتے ہیں؟ کافر۔ ہاں جی، یہ تمام کے تمام معاملات کافروں والے ہیں، اور جو وہ یہ عمل کرے فقہا کہتے ہیں وہ کافروں والا عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا حضرت جب تک اللہ ہمت اور توفیق دے نماز نہیں چھوڑ۔ دعا یہی ہے اللہ سونا آخری سانس بھی نماز کے اندر ہی قبول فرمائے، اور موت بھی آئے تو نماز کی حالت میں آئے، یا قرآن پڑھتے آئے یا نماز پڑھتے آئے۔ اللہ ہمیں بری موت سے بھی بچائے، اللہ ہمیں برے بڑھاپے سے بھی بچائے،
وہ بڑھاپا جو ہمیں چارپائیوں پہ لے آئے، وہ بڑھاپا جو ہمارے پیشاب پخانے چارپائیوں پہ نکلوا دے، اللہ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ چلتے پھرتے ہنستے بستے این سونی موت عطا فرمائے۔ جدو سونے نو پتہ ہے نا کہ بس ہوں اس تو اگے یہ بندہ نہیں چل سکتا، مالک کو واپس بلا، قلم بھی تیرا، لو بھی تیرا، تقدیر بھی تیری، فیصلہ بھی تیرا۔ جب تک عزت کے ساتھ جئیں مولا زندہ رکھ، جب مولا تجھے معلوم ہو کہ آگے اب یہ ذلت اور رسوائی کا وقت آنے والا ہے، بس مولا واپس بلا لے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو، بڑی عمر والوں کو دیکھا مرتے وقت نہ کوئی پیسہ کام آیا، نہ کوئی طاقت کام آئی، اور نہ کوئی جناب اولاد کام آئی، ہر چیز ہو گئی۔ بابے ہوری جدو جوان سن تو ہے روب دبدبا سی جناب، لیکن جدو جناب آئی اجل آئی اور لمحہ دیتا منجی تے ادھر آ جا توں وڈیا بدماشا، ہوں دیکھ تماشا، دنیا تیرا تماشا ویکھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ میں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی